چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ حسب معمول آپ کی کالز ہوں گی، آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ علی کے جوابات ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور جو ہمارے نئے ویورز ہیں ان کے لیے میں عرض کرتا چلوں، ہمارا یہ سلسلہ پرٹیکولر تجارت کو فوکس کرتا ہے، تجارتی مسائل کو فوکس کرتا ہے، آپ کے مالی لین دین کو فوکس کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات کتب احادیث میں آئے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ پہلا سوال شامل سلسلہ کریں گے اور اس کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جی مفتی سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں کہیں کسی کو پیسے انویسٹمنٹ کے لیے دیتا ہوں اور اس سے میں پروفٹ لیتا ہوں تو کیا یہ ہمارے لیے جائز ہوگا کہ نہیں جائز ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مطہرہ نے انویسٹمنٹ کو حرام قرار نہیں دیا ہے، انویسٹمنٹ حلال ہے، طریقہ درست ہونا چاہیے۔ آپ کسی کو پیسے دیں گے، آپ کا پیسہ اس کی محنت ہوگی، یہ ماڈل ٹھیک ہے۔ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ کیا اسی ماڈل پر وہ چلے گا یا کچھ اور کرے گا، کیا اس کا پہلے سے کوئی چلتا ہوا کام ہے اس میں ایڈجسٹ کرے گا۔ جیسی نوعیت ہوگی اسی نوعیت کے مطابق آپ تفصیل بتا کر پھر شرعی رہنمائی لیں، پھر جا کے جو واضح جواب ہے آپ کے مسئلے کے متعلق وہ مکمل طور پر دیا جائے گا۔ ٹھیک۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں، آپ سے بھی عرض کرتا چلوں، جب سوال کریں تو آپ کو جو درپیش صورت ہے جس کے متعلق آپ رہنمائی لینا چاہتے ہیں، واضح طور پر اس کو بیان کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا سوال واضح ہوگا تو جواب بھی انشاءاللہ۔ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے بعض اوقات کہ ابھی وہ قدم بڑھایا نہیں ہوگا، ٹھیک، ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ بھی آفر تو آئی ہے، مجھے قدم بڑھانا چاہیے کہ نہیں، اب قدم بڑھائیں گے تو اس سے تفصیلات لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو بعض سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارا یہ قدم بڑھانا اور جا کے معلومات کرنا بھی درست ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، انیشیل وہ معلومات لے رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات۔ ٹھیک۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نام صحیح محمد اکرم ہے، میں اٹک سے بات کر رہا ہوں۔ میرے مفتی صاحب سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے ٹریکٹر رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر میں تھوڑی بہت مزدوری کرتا ہوں، یعنی اپنی زمین میں ہال چلانے کے علاوہ لوگوں کے بھی ہال چلاتا ہوں، تو وہاں کچھ پیسے مجھے ریسیو ہوتے ہیں، زیادہ تر ادھار میں رہ جاتے ہیں۔ وہ ادھار کبھی سال بعد ملتا ہے، تھوڑا ملتا ہے، کبھی اگلے سال آدھے مل گئے، اس طرح کر کے۔ تو جو میرے پاس ٹریکٹر کی رقم یا ٹوٹل جتنی بھی میرے پاس اماؤنٹ ہے، اگر اس میں شامل کوئی سال گزر جائے تو اس کے اوپر تو میں زکوٰۃ دیتا ہوں، کیا ٹریکٹر کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں، جو ٹریکٹر جتنے کا میں نے لیا ہوا ہے؟ اور دوسرا پوچھنا یہ تھا کہ جو میرا قرضہ ہے لوگوں کے پاس، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں لیٹر ڈیزل لاتا ہوں 90 روپے کے حساب سے، میں 200-300 لیٹر ڈیزل لے کے آ جاتا ہوں اور رات کو یا دوسرے دن اعلان ہو جاتا ہے کہ جی ڈیزل بڑھ گیا، تو اس کے حساب سے اگر گھنٹہ 90 روپے کے لیٹر کے حساب سے گھنٹہ 1000 روپے تھا حال کا، تو جب ڈیزل بڑھا ہے تو ٹریکٹر والوں نے اس گھنٹے کو 1100 کر دیا، تو کیا مجھے بھی وہ بڑھانا چاہیے یا ڈیزل ختم ہونے تک وہیں پرانا ریٹ رکھنا چاہیے؟ کیونکہ مارکیٹ میں تو اس کا ریٹ جو ہے گھنٹے کا ٹریکٹر کا بڑھ گیا ہے، مگر میں نے جو ڈیزل لایا ہوا ہے وہ مطلب 90 کے حساب سے لایا ہوا ہے، نہ کہ 100 یا 105 روپے کے حساب سے لایا ہوا، تو پلیز اس میں رہنمائی فرما دیں۔ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے اور میرے جتنے
بھی دوست میرے جیسے جتنے بھی دوست غلطیاں جو کر رہے ہیں تاکہ ان کو یہ سن کے تو کچھ اس پہ عمل کر لیں۔ واہ جی، ماشاءاللہ آپ کا جذبہ جو ہے قابل تحسین ہے، اور ہمارے پروگرام کی بھی کامیابی ہے کہ ایک ٹریکٹر چلانے والے اور ایک ہل چلانے والے تک بھی ہم پہنچ چکے ہیں۔ الحمدللہ۔ ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ اس پلیٹ فارم سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہونے کے باوجود بھی شرعی مسئلہ جاننا ان کے لیے آسان ہوا۔ سر سوال بھی بڑے ویلڈ ہیں۔ جی دیکھیے، ٹریکٹر جو آپ چلا رہے ہیں اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، یہ مال تجارت نہیں ہے۔ عام طور پر جو ٹیکسی میں گاڑیاں چلتی ہیں یا ٹرک ٹرالے چلتے ہیں، کسی کی ذاتی گاڑی ہو، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ بیچنے کے لیے جو چیزیں رکھی ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اس طرح کی چیزوں میں۔ اچھا، اب آپ کا سوال دوسرا یہ تھا کہ جو قیمتیں ہیں وہ کم زیادہ ہوتی ہیں۔ سب اسی ضمن میں وہ سوال بھی تھا ان کا کہ مزدوری جو پھنسی ہوئی ہے ان کی ادھار میں۔ جی جی، مزدوری تو رولنگ میں رہتی ہے، اور آسان طریقہ تو یہی ہے کہ جس دن آپ کے زکوٰۃ فرض ہونے کا جو دن ہے اس میں آپ اس کی زکوٰۃ نکال دیا کریں، اسی میں آسانی ہے۔ یہ میں آسان مسئلہ عرض کر رہا ہوں۔ اب جو آپ کا دوسرا سوال تھا وہ سوال یہ تھا کہ ایک قیمت آپ نے بتائی ہوئی ہے، اپنے معاوضہ آپ نے بتایا ہوا ہے کہ جناب اتنا معاوضہ آپ ہل چلانے کا لیں گے۔ اب پیٹرول کے ساتھ وہ جو معاہدہ ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے کہ پیٹرول بڑھے گا تو یہ معاہدہ بھی بڑھے گا۔ تو اب آپ کے پاس ڈیزل یا پیٹرول پہلے سے پڑا ہوا ہو، اس میں کوئی کباط نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہیں کہ چونکہ ریٹ بڑھ چکے ہیں اور ہمارا جو فارمولہ ہے وہ یہی ہے کہ ڈیزل یا پیٹرول کے ریٹ بڑھنے کے ساتھ اتنا فیصد بڑھے گا، یا اس کو سامنے رکھ کر کوئی فارمولہ آپ لوگوں نے بنایا ہوگا، تو اگر وہ فارمولہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے تو آپ اس کے مطابق قیمتیں بڑھا سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی کباط نہیں ہے۔ نہ بڑھانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کا رائٹ ہے کہ آپ بڑھا سکتے ہیں۔ مطلب اسی میں اگر اس کو لیں کہ رینٹ کار کا جو کام کر رہے ہیں یا ٹیکسی جو چلا رہے ہیں، مختلف کنڈیشن ہوتی ہے مختلف علاقوں میں۔ ایک جرنلائز کر کے میں بات کر لیتا ہوں کہ بعض اوقات ڈیزل، پیٹرول یا سی این جی یا جو فیول وہ استعمال کر رہے ہیں وہ دستیاب نہیں ہوتا، کوئی مہنگی چیزوں نے استعمال کرنا پڑتی ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ، کلائمیٹ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس طرف کو لوگ نہیں جا رہے ہوتے، پسند نہیں کر رہے ہوتے، تو اگر یہ جاتا ہے تو کچھ اضافی کرایہ لیتا ہے، ایک روٹین میں جو کرایہ چل رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ لیتا ہے یہ، تو یہ درست ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی کنٹینیو جو ہے وہ کسی کے پاس مزدور ہے، ٹھیک ہے، اس کا معاہدہ پہلے سے ہوا ہے، صحیح، اور اس میں آپ کو تبدیلی کرنا چاہتا ہے، ترمیم کرنا چاہتا ہے، صحیح، اس کے الگ مسائل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایک بندے کے پاس گاہک آیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس گاہک سے بارگننگ کر رہا ہے ٹھیک کہ ہے، بھئی تم وہاں جانا چاہتے ہو، میں اتنے پیسے لوں گا، جی، تو اب وہ اپنی بارگننگ میں آزاد ہے۔ ٹھیک ہے، جو اس کے سامنے ہدف ہے، جو چیزیں ہیں اس کو سامنے رکھ کے وہ اپنے پیسے مانگ سکتا ہے۔ صحیح، تو کوئی پرانا معاہدہ تو کنٹینیو نہیں ہو رہا، جی، نیا گاہک، نئی آفر، جی، نیا ریٹ ہوتا ہے بعض اوقات کہ بھئی ہم حیدرآباد جانے کے جو ہے وہ 5,000 لیتے ہیں، جی، یہ ایک مشہور ہوتا ہے کہ بھی اتنے پیسے لیں گے وہ۔ جی، اب لیکن کوئی گاہک اگر آیا ہے تو وہ پابند تو نہیں اس بات کا کہ وہ 5,000 ہی لے، ٹھیک، 6,000 اگر بولتا ہے جی، تو اس کا رائٹ تو ہے، وہ بول تو سکتا ہے۔ اب گاہک کی مرضی ہے، وہ بارگننگ کرے، 5,000 کروائے، جائے نہ جائے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، ٹھیک، اس میں اختیار ہے اسے، اختیار ہے۔ ٹھیک، کال دیجیے۔ جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا کام ہے فلٹر پیپر کا، جو گاڑیوں میں فلٹر لگتے ہیں اس کا فلٹر پیپر کا کام ہے۔ تو دراصل یہ جاننا چاہ رہا تھا، اس میں نا 2-3 کمپنیوں کا مال آتا ہے، تو ایک کمپنی یہ ہے اس میں ویٹ پورا ہوتا ہے، ایک کمپنی ایسی ہے جس کا ویٹ پورا نہیں ہوتا۔ ادروائز ہمیں سیل جو کرنا ہے وہ کس صورت میں کرنا پڑے گا سیل؟ کیونکہ ظاہری بات ہے ہمیں کچھ 1-2 kg کم مل رہا ہے تو ہم اس کو سیل کیسے کریں گے؟ اس کا کوئی طریقہ کار میں جاننا چاہ رہا تھا، یا اس کی ریٹ ہمیں بڑھانا پڑے گا؟ جو بھی معاملات ہیں یہ دراصل مجھے مل جائیں تو بہتر ہے۔ فلٹر سے اگر آپ کی مراد جو ہے وہ 2 طرح کے فلٹر ہوتے ہیں گاڑی میں، ایک تو وہ ہوتا ہے جو ایئر صاف کرتا ہے، تو وہ تو یونٹ کے حساب سے ہوتا ہے، اس میں وزن کا تو کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ دوسرا فلٹر وہ جو لگتا ہے آئل کے ساتھ چینج ہوتا ہے، تو وہ بھی پر پیس کے حساب سے ملتا ہے، وزن کا اس میں بھی کوئی نہیں ہوتا۔
ممکن ہے ہول سیل مارکیٹ میں آپ کو یہ وزن کے حساب سے ملتے ہوں، تو اب کسی کا وزن کم ہے، مثال کے طور پر 20 کے بجائے 19 کلو ہے، تو ٹھیک ہے آپ اس کو 19 کلو سمجھ کر ہی لیں، اور اس کا جو بھاؤ ہے اس پر آپ بارگیننگ کریں، جو وہ آفر آپ کو ملی ہے آپ اس بھاؤ پر لیتے ہیں یا کم میں لینا چاہتے ہیں، بارگیننگ کا آپشن آپ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کا سوال واضح نہیں ہوا، کہ کیونکہ جو عام کسٹمر ہے اس کے ساتھ تو تول کا تعلق نہیں ہے، وزن کا تعلق نہیں ہے، آپ کے ساتھ اگر وزن کا تعلق ہے تو اس سے فرق پڑ کیا رہا ہے، کہاں پڑ رہا ہے، اور اگر آیا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گاہک کو کوئی دھوکہ پہنچے گا، کوئی اسے نقصان پہنچے گا، ایسا کوئی پہلو آپ کے ذہن میں ہے تو وہ واضح نہیں ہو پایا سوال میں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ ضرور مجھے مفتی علی اصغر صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی چلتے کاروبار میں اپنا کچھ سرمایہ صرف کرنا چاہے تو اس کو کیسے ہم انٹرٹین کر سکتے ہیں، چلتے کام میں اس کا سرمایہ کیسے لگایا جا سکتا ہے، پرسنٹیج اس کو کس طرح دی جائے گی، مجھے حضور اس کا جواب عنایت فرما دیجیے۔ دیکھیے اس کے دو طریقے ہیں، ایک مشکل طریقہ ہے، ایک آسان طریقہ ہے۔ ہر آدمی یہ چاہے گا کہ جی وہ آسان طریقے پہ عمل کرے، لیکن بعض اوقات پوزیشن نہیں ہوتی آسان طریقے پہ عمل کرنے کی، تو پھر مشکل طریقے کی طرف جانا پڑتا ہے۔ آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ آئٹم آپ الگ کر دیں جو نئے سرے سے خریدے جائیں، یعنی اصول پہلے تو معاہدہ ہوگا، معاہدہ یہ ہوگا کہ پیسہ اس کا ہوگا، محنت آپ کی ہوگی، اور آئٹم اس کے اندر آپ ڈیفائن کر دیں گے کہ یہ جو آئٹم ہے میں اپنے دکان میں رکھ کے بیچوں گا۔ آئٹم بڑھ بھی سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کے ساتھ کام ہوگا یہ کام بالکل الگ ہوگا، میری جو رولنگ ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ تو اب آپ نے مثال کے طور پر وہ کریانے کی دکان تھی، آپ نے گھی جو ہے وہ ان کے پیسے سے خریدا، اور حساب الگ رکھنے کے لیے آپ نے گھی جو ہے اس کی بک بھی الگ بنا لی کہ بھئی کتنے کا خریدا گیا اور اس ریٹ پر بکے گا، تو وہ آپ کو انڈرسٹوڈ ہوگا۔ عام طور پر ایک ایک گاہک کو بیچنے کے بعد قیمت لکھی نہیں جاتی، لیکن اس کی قیمت واضح ہوتی ہے کہ جناب گھی اتنے میں بکنا ہے، اگر کھلا ہے یا ڈبہ ہے تو اس کی آپ کو پتہ ہوتا ہے اتنے کا بکے گا۔ بکا تو اس کا حساب بنا لیا، اور مال آ گیا اور لے لیا، بیچ دیا، لے لیا۔ اب جب بھی آپ حساب کریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک کریانے کی دکان کے اندر ساری چیزیں میری اپنی ہیں، لیکن جو گھی کا پورشن ہے، آئل کا پورشن ہے، یہ پارٹنرشپ میں ہے۔ تو پھر آپ نے جو معاہدہ کیا ہوا تھا، اس معاہدے کا نام مداربت ہے۔ اچھا، مداربت جب آپ نے کی ہے یا شرکت بھی کی ہو، شرکت یہ ہوتی ہے کچھ پیسے آپ کے بھی ہیں کچھ اس کے بھی ہیں، تو پھر شرکت ہو جائے گی، تو نفع کا آپ کو تناسب اور فیصد کے حساب سے طے کرنا پڑے گا کہ بھئی اس فیصد اور تناسب میں نفع اگر ہوتا ہے تو ہم لیں گے، نہیں ہوتا ہے تو جیسے حالات ہوں گے اس کے مطابق چلنا پڑے گا۔ یہ تو ہوتا ہے آسان طریقہ، خاص طور پر جو امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے آئٹم ہوتے ہیں، جن کو کوئی ایک ڈیل ایسی ہوتی ہے جس میں پیسہ چاہیے ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ پوری کی پوری رولنگ، پورے کے پورے کاروبار کے اندر پیسہ شامل ہو، لیکن وہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میری ایک ڈیلنگ ہے یا ایک ڈیل میں نے کرنی ہے، اس میں پیسہ مجھے زیادہ چاہیے، تو اس ایک ڈیل کے اندر وہ کسی کو شامل کر لے۔ تو یوں چلتے کام میں کسی کو شامل کرنے کا یہ آسان طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ مشکل ہے، اور کافی مشکل ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جناب میرے پاس تو ایسے کیفیت نہیں ہے کہ ایک دو آئٹم میں کسی کو شامل کر سکوں، مجھے تو پورے کام میں شامل کرنا ہے۔ تو پھر سب سے پہلے تو کلوزنگ کرنی پڑے گی، یعنی ریسیویبل، پیبل، کتنا مال موجود ہے اس کی لسٹ بنائیں گے۔ ریسیویبل اور جو پیبل ہیں یہ یوں سمجھے اب ایک نئی کمپنی بنے گی، جو پہلے کام ہوتا رہا وہ پرانے کھاتے میں چلے جائیں گے۔ اصل جو مال ہے اس کا تعلق نئی کمپنی سے ہوگا، اس مال کو کچھ بیچا جائے گا پارٹنر کے ساتھ مل کے، ایک خاص اس کا طریقہ ہے۔ بیچنے کے بعد جو ہے نا پھر ایک صورتحال نئی سامنے آئے گی، اور پھر یہ کام کنٹینیو ہو سکتا ہے۔ اس میں حساب کتاب کرنا اور یہ سب چیزیں کرنا، جب کرنے لگے تو پھر اس کی رہنمائی لیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ تو یہ دو طریقے ہیں جس سے چلتے کام میں جو ہے وہ شرکت ہو سکتی ہے۔ جو تیسرا اور مشہور و معروف اور دنیا بھر میں
کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جس کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایک غلط طریقہ ہے جو سود کی طرف لے جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ پیسے دیتے ہیں، جی ہم پیسے دے رہے ہیں، آپ جو ہے وہ ہمیں بھی شامل کر لیں، ان پیسوں کا لے کے وہ اپنا قرض اتار دیتے ہیں، یوٹیلیٹی بلز ادا کر دیتے ہیں، کہیں شارٹیج ہو رہی تھی وہاں پورا کر دیتے ہیں، کاروبار میں تو شامل بھی نہیں ہوتے۔ شامل اگر ہو بھی جائیں بالفرض تو بھائی آپ کے کام کا حجم کتنا ہے؟ آپ نے شامل کیے ہیں 5 لاکھ 50 لاکھ کا کام پہلے سے چل رہا ہے، نہ آپ کو اس کا پتہ کہ کتنا چل رہا ہے، کتنے ریسیویبل ہیں، کتنے پیبل ہیں، تو آپ حساب کریں گے کیسے؟ لوگ لم سم اندازے کے ساتھ کہ جی 5 لاکھ دیے ہیں تو 2% دے دو ہر مہینے، تو یوں کر کے نفع دے دیتے ہیں کسی کو۔ تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے، یہ قرض کے حکم میں آ جاتی ہے رقم، کام میں تو شامل ہی نہیں ہوئی ہے، اور قرض پر نفع دینا سود ہوتا ہے۔ اس طریقہ کار کو اپنانا، اس کے مطابق چلنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا تھا کہ دو دوست ایک ساتھ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اس میں دونوں نے برابر پیسے لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب کام شروع کرتے وقت ایک شخص جو ہے نا وہ پورا دن کام پر ہوتا ہے، دوسرا شخص جو ہے وہ کاروبار پہ کام پر نہیں ہوتا، تو اب آپس میں دونوں طے کر لیتے ہیں کہ جو کام پر ہوگا وہ اس کی کوئی تنخواہ لے لے گا، اجرت لے لے گا، اس کی جو اس دکان پر کام کرنے والے سیلز مین کی جو تنخواہ ہوگی وہی تنخواہ اس پہلے شخص کو مل جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اب اس کے علاوہ جو ہے نا یہ دونوں آپس میں مل کے کبھی کوئی ایک شخص جو ہے نا وہ کچھ سامان لا کے دکان پہ بیچتا ہے، مطلب دکان پہ دے دیتا ہے بیچنے کے لیے، اور کبھی دوسرا شخص ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، تو اب یہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار وہ پہلا یا دوسرا شخص جب مال لا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ نفع اپنا بھی شامل کر لیتے ہیں، یا پھر کسی انویسٹر کو ساتھ میں شامل کیا تو اس کا نفع لگا کر جو ہے نا اس دکان کے اندر پیسے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جو مال وہ دکان پہ دیں گے تو اگر وہ یا نفع لگا کر دیتے تو کیا دینا جائز ہے، ناجائز تو نہیں ہے؟ دیکھیے آپ کے 2 سوالات ہیں، میں پہلے سوال کا جواب دوں۔ 2 پارٹنر ان کو یہ حق تو حاصل ہے کہ کسی ایک کو وہ یہ کہیں کہ جی آپ سلیپنگ پارٹنر ہو، بے شک دونوں کے پیسے ہوں، آپ سلیپنگ پارٹنر ہو، آپ کام بے شک نہ کیجیے گا، میں کام کروں گا، نفع ہمارا برابر ہے۔ یہ بھی رائٹ ہے کہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک ورکنگ کرے گا دوسرا ورکنگ نہیں کرے گا تو ورکنگ کرنے والا اپنا زیادہ نفع مقرر کر لے دوسرے کی رضامندی سے، کہ بھئی ٹھیک ہے میں 60% لوں گا یا 70% لوں گا، آپ کام نہیں کر رہے ہو اس لیے آپ 40% یا 30% لوگے۔ یہ دونوں آپشن موجود ہیں کہ کسی کو اگر رعایت دینی ہے کام نہ کرنے سے تو پرسنٹیج وہی رکھی جائے اور اس کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے آپ بے شک کام نہ کرو، یا پرسنٹیج چینج کر کے پھر رعایت دیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جو تیسرا طریقہ ہے کہ جناب جو کام کر رہا ہے وہ یہ کہے کہ میری سیلری بھی مقرر کی جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پارٹنر کی سیلری مقرر نہیں کی جا سکتی۔ پارٹنر جو ہے وہ اپنا فیصد تو زیادہ لے سکتا ہے لیکن الگ سے کوئی سیلری یا یومیہ کوئی بونس یا کوئی عرف عام میں جو ہے نا وہ بھتہ بھی استعمال ہوتا ہے، ایک تو وہ برا بھتہ ہوتا ہے نا، جی وہ کہتے ہیں بھی یومیہ جو ڈیلی ویجز کے طور پر جو چیزیں ملتی ہیں وہ چیزیں بھی جو ہیں وہ نہیں لی جا سکتی۔ اچھا، اب آپ کا دوسرا سوال تھا کہ جی اس دکان میں مال ڈال رہا ہے ایک پارٹنر لیکن وہ اپنے پیسے نفع رکھتا ہے اور پھر ڈالتا ہے، تو بھئی شرکت کیسی ہوئی ہے؟ شرکت تو یہ ہے کہ دکان جو آپ دونوں نے پیسے ملائے، پیسے ملا کر ایک کمپنی بن گئی، اب کمپنی کے پیسوں سے مال خریدنا ہے، دونوں کی حیثیت وکیل کی ہوتی ہے اور دونوں جو ہیں وہ خریدنے اور بیچنے کا استحقاق رکھتے ہیں، تو جو بھی خریدیں گے وہ اپنی طرف سے نہیں خریدیں گے، کمپنی کے لیے جو بھی خریدیں گے وہ کمپنی کے لیے خریدیں گے۔ اپنی طرف سے اگر خرید رہے ہیں تو پھر تو صورتحال تبدیل ہو جائے گی، پھر تو بہت مسائل شروع ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو آپ نے ایک اور سوال پوچھا کہ کسی انویسٹر کے ذریعے مال ڈلوا رہا ہے، وہ ایک الگ صورت ہے۔ مثال کے طور پر زید اور بکر مل کر ایک کمپنی بناتے ہیں، کچھ شارٹیج ہوتی ہے ان کو، اب یہ جو ہے وہ عامر کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، اب عامر جو ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں مارکیٹ سے اپنا نفع رکھ کے آپ کو مال بیچ دوں گا، تو عامر تو ایک تھرڈ پارٹی ہو گیا نا، وہ تو اس کمپنی کا حصہ نہیں ہے۔ جی، اس طریقے سے آپ ایک عام ہول سیلر سے مال خریدتے ہیں، اسی طریقے سے آپ انویسٹر سے خرید لیں، لیکن دونوں پارٹنرز کا اس میں الگ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے، یہ جو کمپنی کی روح ہے اس کے خلاف ہے۔ مفتی آپ نے فرمایا کہ یہ جو دونوں پارٹنر ہیں
یہ جب خریداری کریں گے تو کمپنی کے لیے دراصل خریداری کر رہے ہیں، وہ انڈیویجلی اپنے لیے نہیں کر رہا ہے. تو جب بھی کچھ خریدیں گے تو کمپنی کے لیے خریدا ہے. یہ جب بھی خریدیں گے نہیں، اپنے گھر کا سامان بھی تو خریدنا ہے. نہیں، وہ مطلب مال تجارت جو کمپنی میں بیچنے کمپنی کے لیے جو بھی خریدیں گے یہ جی تو ظاہر بات ہے وہ اپنے لیے تو نہیں خریدیں گے. جی، وہ کمپنی کے نمائندے کے طور پر یا جی. اس کا پارٹنرشپ کی حیثیت میں خریدیں گے. تو کیا کمپنی کو بیچ سکتے ہیں؟ مثلا 2 پارٹنر ہیں اور انہوں نے کوئی چیز کہیں سے خریدی ہوئی ہے، اب وہ ایک پارٹنر جو ہے کمپنی کا نمائندہ بن جاتا ہے، دوسرے کو جو ہے نا وہ سیلر تصور کر لو. صورتحال یہی بنے گی. لیکن میں چاہ رہا ہوں یہ بھی کلیئر ہو جائے. وہ کوئی کہے کہ مفتی صاحب نے خریدنے کا منع کرا، بیچنے کا تو منع نہیں کرا. دیکھیے خریدی بھی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر کمپنی جو ہے وہ کپڑا بناتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو دھاگا خریدنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک پارٹنر کے دھاگے کا کام ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ابھی کسی اور سے خریدیں گے، ہم اس سے خرید لیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ کمپنی اور وہ جہاں سے خریدی جا رہی ہے وہ ایک الگ کمپنی شمار ہوگی، ٹھیک ہے، اور مارکیٹ ریٹ پر یا جو بھی ان کا طے ہو جی، اس سے خریدی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو چیز کمپنی کے لیے لانی ہے، جی، ایک یہ کہتا ہے جی میں چونکہ خریدنے جاتا ہوں جی، کمپنی کے لیے مال، اس لیے میں 2 پیسے رکھوں گا. یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک. باقی کمپنی کے لیے جو روٹین میں خریداری ہوتی ہے، جی، کسی پارٹنر کی وہی شاپ ہے اور وہی کام ہے اس کا، وہاں سے وہ خریدتے ہیں، تو اس کی گنجائش ہے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میں اندرونی سندھ سے بات کر رہا ہوں. سر ابھی آپ سے ایک بندے نے سوال پوچھا، اس نے بولا کہ بھائی میرا ایک ٹریکٹر ہے جو کہ میں چلاتا ہوں تو اس کی سالانہ زکوٰۃ میں نہیں دے پاتا. تو آپ نے اس پہ ایک بات فرمائی کہ یہ جو آج کل کی جو گاڑی ہوتی ہے، ٹیکسی ہو گیا یا کوئی ٹریکٹر ہو گیا یہ چلنے والی، تو اس کی جو ہے نا زکوٰۃ بندہ بھلے ہی نہ دے. یہ صحیح ہے؟ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا، جیسے کہ ہمارے گھر میں بھینس ہوتی ہے، بکریاں ہوتی ہیں یا کاؤ وغیرہ یہ ہوگی، تو کیا ان کی زکوٰۃ بنتی ہے دینے کو؟ یہ میرا سوال تھا. دیکھیے زکوٰۃ کن چیزوں پر ہوتی ہے؟ 6 چیزوں پر زکوٰۃ ہے. نمبر 1 سونے پر، نمبر 2 چاندی پر، نمبر 3 مال تجارت پر، نمبر 4 کرنسی پر. کرنسی پر زکوٰۃ ہے. پرائز بانڈ زیادہ تر لوگ بیچنے کے لیے خریدتے ہیں، پرائز بانڈ پر بھی زکوٰۃ ہے. 5 چیزیں ہو گئیں. 6ٹھی چیز ہے چرائی کے جانور. چرائی کے جانور سے کیا مراد ہے؟ مطلب گائیں، بھینس، بکری، اونٹ. اگر ان کو سال کا اکثر حصہ کھلا چرایا جاتا ہے، خرید کر گھاس نہیں ڈالا جاتا، تو ان پر زکوٰۃ بنے گی. لیکن جو آج کل باڑے ہوتے ہیں، خرید کر گھاس کھلا رہے ہوتے ہیں، تو ان جانوروں پر زکوٰۃ نہیں بنتی، سوائے اس کے کہ کسی نے جانور لیا منڈی سے یا پیڑھی سے کہ ابھی اس کو مہینے کے بعد بیچنا ہے، تو اب یہ مال تجارت میں آ جائے گا. ٹھیک. تو جانوروں کی یوں 3 قسمیں بنیں گی. ایک وہ جو چرائی کے جانور ہیں، کھلا چرتے ہیں. ایک وہ جن کو گھاس جو ہے وہ خرید کر ڈالنا پڑتا ہے. ایک وہ جو تجارت کے لیے خریدے گئے ہیں. 3 قسمیں بنی ہیں اور ان میں سے 2 پر زکوٰۃ بنتی ہے، تیسرے پر نہیں بنے گی. اور جو چرائی والا جانور ہے اس کی زکوٰۃ بھی 2.5% کے حساب سے نہیں ہوتی. اس کا پھر اپنا ایک فارمولہ ہے، اتنی گائیں پر 1 گائے یا 1 بکری، اتنے اونٹوں پر یہ جانور، وہ پورے ایک الگ فارمولے کے تحت جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. اگلی کال. مفتی صاحب میں ہند سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرا بلڈنگ کنسٹرکشن کا کاروبار ہے اور بعض اوقات انویسٹمنٹ لگانی ہوتی ہے، بعض اوقات انویسٹمنٹ لینی بھی ہوتی ہے. تو اگر کوئی مجھے یوں ہی انویسٹمنٹ دے دے نا کہ بھائی میں آپ کو جو ہے 10 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، آپ مجھے نفع دیجئے گا، اس کے اوپر کتنا دیں گے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی ابھی جو ہے 5,000 روپے اسکوائر فٹ چل رہا ہے، آپ 4,000 سے مجھ سے مال لیجئے اور 6 ماہ بعد میں آپ کو وہی مال آپ سے لے کر، مطلب جو ہے مال ابھی تیار نہیں ہوا، بلڈنگ ابھی تیار نہیں ہوئی، میں آپ کو جو ہے 5,000 روپے میں بیچ دوں گا. تو کیا یہ صحیح ہوگا یا پھر اس کے لیے صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ یہ بتائیے گا برائے مہربانی. اور دوسری عرض یہ ہے کہ میرے پاس فلیٹس ہے، بکے نہیں ہے، مال بک نہیں رہا ہے اور میرے پاس کوئی دوسرے انکم نہیں ہے، کوئی سورس نہیں ہے مطلب. تو ابھی سمجھو 2 سال 3 سال مال پڑا ہوا ہے اور 3 سال کے بعد مال بکے گا، تو کیا مجھ پہ اس صورت میں زکوٰۃ ہوگی؟ ابھی زکوٰۃ ہوگی یا پھر 3 سال بعد زکوٰۃ دینی ہوگی؟ کیا اس کا مطلب کیا ترکیبات ہوگی ذرا بتائیے گا. دیکھیے جو پہلی صورت میں آپ طریقہ بیان کر رہے ہیں وہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے. یوں کر لیجئے کہ آپ کسی کو کہیے کہ بھئی دیکھیں یہ پراپرٹی ہے، میں بیچ رہا ہوں، میں بلڈر ہوں،
اور فلیٹ وغیرہ میں ہوتا عام طور پر یہی ہے کہ جب لانچ ہوتا ہے پروجیکٹ یا انڈر کنسٹرکشن ہوتا ہے تو اس کی قیمتیں نیچے ہوتی ہیں، جب جیسے جیسے وہ تیار ہوتا جاتا ہے اس کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں. یہ عادتاً ایسا ہوتا ہے. بعض علاقوں میں ڈاؤن بھی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ٹھاک ڈاؤن ہو جاتی ہیں. جہاں ایک مصنوعی ہائپ کی ریٹ ہوتی ہے نا تو وہاں ڈاؤن بھی ہو جاتی ہے. جہاں قیمتیں جو ہے وہ مارکیٹ کے ساتھ اور ریالٹی کی بنیاد پر ہوتی ہیں تو وہ عام طور پر ڈاؤن نہیں ہوتی. تو آپ گاہک کو دونوں باتیں کہیے کہ دیکھیں قیمتیں ڈاؤن بھی ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا ہو تو کہ قیمتیں اپ ہی ہوتی ہیں، آپ بک کرا لیں. آپ کل کو بیچنا چاہیں گے تو میرے پاس گاہک آئیں گے، میں بکوا دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا، کوئی میں آپ سے وہ نہیں کر رہا، معاہدہ نہیں کر رہا. آپ بیچنا چاہیں گے تو یہ بک جائے گی، جو بھی ریٹ ہوگا اس کے مطابق آپ کو نفع ہو یا نقصان ہو آپ کی قسمت ہے. یوں کر کے تو آپ اپنا مال بیچ سکتے ہیں. اور اس میں بھی آپ یہ شرط نہ کر رکھیں کہ میں ہی بکواؤں گا، نہیں، وہ ایک الگ صورتحال ہے. ایک اخلاقی طور پر کہہ دیں کہ میں بکوا سکتا ہوں، اس کو مشروط نہ کریں اور گاہک کو سمجھا دیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں گاہک کو بالکل سانچے میں اتارا جاتا ہے اور اس کو اتنا جو نا وہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے غلط انداز میں کہ وہ سمجھتا ہے کہ جناب بس یہ پروجیکٹ چھوٹ گیا تو میرا تو بہت بڑا لاس ہو جائے گا، اور میری تو جو نا وہ اس پروجیکٹ میں آنے سے لاٹری نکل آئے گی اور جناب سونے کے پہاڑ جیسا کہ مجھے حاصل ہو گیا. اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی وہ پروجیکٹ 20 سال سے ایسے کا ایسا پڑا ہوا ہے، وہ تو کھنڈر کا کھنڈر ہے، نہ بن رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے، اس بیچارے کے پیسے بھی پھنسے ہوئے ہیں. تو یوں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے ہمیں. آمین. مارکیٹنگ کا نام لے کے چرب زبانی نہ جانے کیا کیا طریقے سے جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. سیٹ لوگ تو اپنے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹیم رکھی ہوتی ہے انہوں نے مارکیٹنگ کی، وہ ٹیم ڈھونڈ رہی ہوتی ہے گاہک. آج کل فیس بک پر اور سوشل میڈیا کے ذریعے گاہک ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. اور بعض اوقات سیٹ کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ بھی بتاؤ یہ بھی بتاؤ. اب ایک نیا کام بھی آ گیا ہے کہ جی اب تو آؤٹ سورس ہو گیا یہ کام. جی، مارکیٹنگ مطلب سیٹ کے بندے بھی نہیں کر رہے ہوتے، یہ الگ کمپنیاں جو ہے وہ مارکیٹنگ کر رہی ہوتی ہیں اور ان کو صرف اپنی کمیشن چاہیے. سیٹ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا تو وہ بس ہر جگہ غلط نہیں ہوتا. جو اچھی مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں وہ بلڈر کی پوزیشن دیکھ کر پروجیکٹ لیتی ہیں کہ بھئی اس نے ماضی میں کیا کیا ہے، کتنے پروجیکٹ اس نے کھڑے کیے ہیں، کتنے فیل ہوئے ہیں. اور ڈمی جو مارکیٹ کمپنیاں ہیں وہ اپنے کمیشن سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہیں. سر اس میں چاہوں گا ایک چیز کی اور بھی رہنمائی ہو جائے. جیسے انہوں نے کہا کہ کنسٹرکشن کے کام میں انہیں انویسٹمنٹ لینا پڑ جاتی ہے، اور یہ بڑے چھوٹے شاید سارے ہی کنسٹرکشن کمپنیز جو ہوتی ہیں انہیں کہیں نہ کہیں یہ صورتحال پیش ہوتی ہے. ایون جو اربوں روپوں سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اربوں روپوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے ان کو بھی کہیں نہ کہیں صورتحال ہوتی ہے کہ ہاتھ تنگ ہو گیا تو وہ چاہتے ہیں جی پروجیکٹ چل رہا ہے اس کو پورا فل اینڈ فائنل فنش کریں. اس میں یہ پاسبل ہے کہ جس سے انویسٹمنٹ کروا رہے ہیں اس سے ہم کچھ میٹیریل لے لیں، یعنی یہ کنسٹرکشن کرنے والا ٹھیکیدار جو ہے یا بلڈر جو ہے اس کو کیونکہ کمپلیٹ کرنا ہے تو اس کو میٹیریل چاہیے، یہ اس سے میٹیریل خرید لے ادھار پر، یعنی وہ مارکیٹ سے میٹیریل اٹھائے اور اس کو بیچ دے کچھ عرصے کے معاہدے پر. ہاں ممکن تو ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو ایک عام کسٹمر ہے نا جی جس نے فلیٹ بک کرانا ہے جی اس کے پاس 5-10 لاکھ روپے ہوں گے، جی پھر وہ قسطوں میں ادا کرتا رہے گا، جی اور اس کو تو چاہیے ٹھیک ٹھاک سرمایہ. جی تو جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ تو یہ ڈیل ہو سکتی ہے اس طریقے سے انویسٹمنٹ کی، ٹھیک دوسرا نہیں ہو سکتا. ٹھیک. مثلا ان کا دوسرا سوال تھا کہ جو فلیٹس یا جو مکانات یا جو بھی پروجیکٹ یہ بنا رہے ہیں ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے، 1 2 سال 3 سال ہوگا، اس پہ زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے بلڈرز جب کوئی پروجیکٹ کھڑا کرتا ہے نا بلڈر، جی تو یہ جو فلیٹ ہے اس کے مال تجارت میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. دیکھا جائے گا کہ زکوٰۃ جب فرض ہو رہی ہے جی اس دن پوزیشن کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس پوزیشن کے مطابق ہی پھر بتا کر سوال پوچھے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اگلی اچھا، فلیٹس کے حوالے سے ایک نئی صورتحال جو ہے ہمارے ملک میں رائج ہوتے جا رہی ہے. اندرون سندھ کے بعض شہروں کے متعلق بھی پتہ چلا، پنجاب میں بھی یہ صورتحال جو ہے نا وہ کئی جگہوں پر پتہ چلا کہ جی لوگ اس پر عمل پیرا ہیں. وہ صورتحال کیا ہوتی ہے کہ گاہک کو یہ کہا جاتا ہے، کلائنٹ کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ اپارٹمنٹ بک کرائیں، ایک مال تعمیر ہو رہا ہے آپ دکان بک کرائیں، جیسے ہی آپ کی بکنگ شروع ہوگی
ہم آپ کو کرایہ دینا شروع کر دیں گے. اچھا معاملہ ہے جناب. بلڈر کا تو کام ہے اپارٹمنٹ کو کھڑا کرنا, پروجیکٹ کو کھڑا کرنا, اور وہ اس نے ایک چیز بیچ دی ہے اپنی, وہ بنا کر دے گا. کرایہ کس چیز کا؟ کرایہ تو کسی سروس کے بدلے لیا جاتا ہے. بلڈر کو سروس دے تھوڑی رہا ہے, وہ تو جو پروجیکٹ ہے وہ بنا کر دے رہا ہے. اس کا تو اس نے معاہدہ کیا ہے, اس کو اس کے پیسے مل رہے ہیں, اور یہ پیسے لینے کا مستحق ہے, نہ اس کے کہ یہ الٹا پیسے دے. مطلب گاہک تو کوئی سروس نہیں انجام دے رہا نا اس کے لیے, وہ تو خریدا ہے پروڈکٹ, وہ تو پروڈکٹ خرید رہا ہے. تو ایک الٹ معاملہ ہے, اور ایک غلط طریقے سے لوگ جو ہیں وہ کرایہ وصول کر رہے ہوتے ہیں. ایسا جو کرایہ ہے اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے, اور یہ آگے جا کے اس کے کیا نتائج نکلیں گے یہ بھی خطرناک بات ہے. ہوتا ہے نا بعض اوقات پروجیکٹ جب آگے چل نہیں رہا ہوتا تو گاہک کہتا جی میرے تو پیسے پھنس گئے, آپ کھڑا کرو, مجھے تو بیچنا ہے. اب بلڈر کہے گا کہ جی آپ کو کرایہ مل رہا ہے نا, پتہ چلے گا جناب وہ تھوڑے سے کرایہ میں اس کا بڑا نقصان ہو گیا. وہ نقصان ہو یا نہ ہو ایک الگ بات ہے, لیکن شرعی اعتبار سے اسے کرایہ کی گنجائش ہے ہی نہیں. ٹھیک, اگلی کال دیجیے. جی میرا سوال یہی ہے جناب, میں اصل میں موٹر سائیکل اسپیئر پارٹ ہول سیل کا کام ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی نے مجھے دیے 9 لاکھ کہ بھائی آپ کاروبار کو بڑھا کے جو ہے نا ہر مہینہ مجھے آپ نے 9,000 دینے ہیں اس 9 لاکھ کے اوپر. تو میں اس کو دے رہا ہوں, کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے اس درمیان. تو شرعی لحاظ سے کہ یہ سود میں جا رہا ہے یا منافع ہے, برائے مہربانی مجھے اس کا جو ہے نا حل. دیکھیے شرعی اعتبار سے تو یہ جو آمدنی ہے یہ حلال نہیں ہے, یہ آمدنی حرام ہے. کئی اعتبار سے حرام ہے. ایک تو یہ کہ جب بھی پارٹنرشپ ہوتی ہے فگر کے اندر, رقم کے اندر نفع مقرر نہیں کر سکتے کہ جی 9 لاکھ دیے ہیں تو 9,000 روپے ملیں گے. نہیں, فیصد میں کی جاتی ہے کہ بھئی مجھے جو بھی نفع ہوگا اس کا 20% دے دینا, 30%, 50%, فیصد کے حساب سے مقرر کیا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ ان کے پیسوں سے جو مال خریدا گیا ہے اس کا حساب بالکل آپ الگ رکھیں گے. جو طریقہ میں نے بیان کیا ہے کچھ دیر پہلے, امید ہے آپ نے وہ سنا ہوگا, اور اسی سننے کے بعد آپ نے یہ کال کی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں. ابھی آپ نے غلط کیا ہے, یقینی طور پر آپ کو افسوس تو ہوگا, افسوس ہونا بھی چاہیے. اور اب آئندہ کیا کرنا ہے, اس کے لیے آپ دارالفتہ اہل سنت کے نمبر پہ فون کریں اور ان کو بتائیں کہ بھئی اس طریقے سے غلطی مجھ سے ہوئی ہے, اب میں درست طریقے سے کیسے کر سکتا ہوں. ویسے تو یہ مسئلہ فون پر ڈسکس ہونے والا بھی نہیں ہے, اس کو کوئی آدھے گھنٹے سے لے کر 1.5 گھنٹہ چاہیے کم از کم. اس دوران آپ بیٹھے ہوں, آپ کچھ موٹے موٹے اصول ضابطے آپ کو سمجھائے جائیں گے, وہ سمجھنے کے بعد پھر آپ کا ذہن بنے گا کہ ہاں یہ آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. ورنہ اس وقت آپ کا ذہن یہ بن رہا ہوگا کہ یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا, کس طرح ہوگا. ایسا نہیں ہے, بہت آسان ہے. آسانی کے ساتھ آپ جائز طریقے پر عمل کر سکتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے ہمیں, برکت دے حفاظت,